اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ جو بابے کتابوں کو مانتے ہیں ان بابوں کو ہم مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کی تھی. اگر وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے تو اب ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس وہ ایک عام انسان کی طرح. ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی اپنے پیر طریقت کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یقیناً وہ کلپس آپ تک پہنچے ہوں گے. جی گالیاں دی انہوں نے، جی باقاعدہ کافر بھی کہا. مجھے گالیوں سے اتنا دکھ نہیں ہوا کیونکہ گالیاں تو علماء میں عموماً دی جاتی ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، مریدوں کو گالیاں نکالنے کی، یہ ان کا تقیہ کلام ہے، اس میں تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کافر شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے، کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی کافر کا ایک شیطان، دوسرا جہلمی. انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے، اور اس کے بعد گالی. جی وہ آپ نے سنا ہوگا. جی کیوں، کیا وجہ؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. ان کو ریبرٹل دیا یا کوئی ایسی بات؟ نہیں، انہوں نے آغاز کیا تھا آج سے آلموسٹ کوئی 3-4 سال پہلے، جب ان کے مکتب فکر کے ریورٹ ہو کے ہماری اکیڈمی میں آئے تو اس کی ان کو تھوڑی سی تکلیف تھی اس حوالے سے، جو جینون تھی. ظاہر ہے جب بھی کسی کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد ٹوٹے تو وہ اس تکلیف کو گزارتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، کبھی بلانا ہمیں بھی تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بابے تھے کیا، اور لائیو پھر چلائیں گے. تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں. لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا، انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے انہیں مدعو کر لینا ہے. خیر معاملہ وہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کے بابوں سے جو میری ریزرویشنز تھی کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ میں نے پبلک کے سامنے رکھی. اس کی وجہ سے اور لوگ ریورٹ ہوئے. اب وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی، اس میں انہوں نے گالیاں دی تھی، تو سڑ، تو مر، اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. حالانکہ یہ صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نرم مزاجی صوفیاء کا ایک طور امتیاز رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی بالائے طاق رکھ دی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان ہے، اور دوسرا انجینئر ہے. یعنی اس دوران پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے، مطلب اپنا بزرگ مان لیا نا. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لسٹ تھی، ان میں سے تو آخری ہے. انہوں نے کہا پہلا وہ تھا، دوسرا ہی ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ بھائی ہم نے پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لی ہے، ہم تو پیغمبر کی فیور میں آپ کے بابوں سے ٹکر لے رہے ہیں کہ آپ کے بابوں کی کتابوں کے اندر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ لوگ مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. اپنی کتابوں سے نبی علیہ السلام کی شان میں جو یہ گستاخیاں ہوئی ہیں، کشف المحجوب میں، تذکرۃ الاولیاء کے اندر، حشت بہشت میں، سبع سنابل میں، یہ آپ نکالیں، ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک نبی، ایک اللہ، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر. لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. حالانکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ انتہائی سینسٹیو مقدمہ اس کے خلاف بنتا ہے. جی تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں. ہم نے پورا پلان کیا ہے اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے. کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا، صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے، پیشگی معاف کیا ہوا ہے. لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے، تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں. جی کریں گے. ظاہر ہے ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے.